اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز ان سے روک رہی ہے۔ سن لو، جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سورۃ ہود آیا 8۔ اور یقیناً اگر ہم ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، یعنی اگر کافروں پر کچھ عرصے کے لیے عذاب موقوف کر دیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بے بنیاد دھمکی ہے، اور وہ جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ امت کا لفظ قرآن اور حدیث میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں اس سے مراد مدت ہے۔ وَاذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس کو ایک مدت بعد یاد آیا، یہاں بھی مراد مدت ہے۔ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ کافروں کے دلوں میں کفر جڑیں پکڑ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ یوں وہ فوری عذاب نہ آنے کو رسول کے جھوٹا ہونے پر دلیل بناتے ہیں، کیونکہ رسول ہی عذاب آنے کی وعید سناتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا، اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے، یا پھر کوئی اور ہی عذاب دے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جب تک کہ آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، سن لو، جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، یعنی جس دن عذاب آئے گا تو ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنے معاملے پر غور و فکر کر سکیں۔ وَحَاقَ بِهِم، اور ان کو وہی گھیر لے گا، یعنی عذاب ان پر نازل ہوگا، ان کو گھیر لے گا اور وہ بچ نہیں پائیں گے۔ اکرمہ کے سوا اور لوگوں نے کہا کہ حاق کا معنی اتر پڑا ہے، اسی سے ہے یحیق، یعنی اترتا ہے، یعنی وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے، جیسے جنگ بدر کا عذاب۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ عذاب کا مذاق اس لیے اڑاتے تھے کہ عذاب کی وعید سنانے والے کو چھوٹا اور حقیر سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار تھے جن کا دین اور دنیا کا جو کچھ انجام ہوا وہ صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے انس بن مالک کی روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی میں یہ لوگ مارے گئے، اور 3 دن تک بے گور و کفن ان کی لاشیں پڑی رہیں، اور پھر ان لاشوں کو کھینچ کر ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ سورۃ ہود آیا 9۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے
کہ وہ ظالم اور جاہل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی رزق کی کشادگی، خوشحالی اور دنیا اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس مقام پر دنیا میں رزق کے دروازوں کے کھل جانے جیسی نعمتوں کو رحمت قرار دیا ہے۔ ثم نزعناہما ثم نزعناہا منہ، پھر ہم وہ اسے چھین لیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے رزق، اولاد یا صحت چھین لیتا ہے۔ انسان پر مصائب آزمائش کے لیے آتے ہیں، مصائب یہ جانچنے کے لیے آتے ہیں کہ انسان مصیبت میں کیسا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ انہ لیئوس کفور، بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد ناشکرہ ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان نعمتوں کے بعد آنے والی تکلیف پر نا امید ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے گویا اسے کبھی کوئی نعمت ملی ہی نہ تھی، اسے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید نہیں رہتی۔ اس سے یہ یقین چھن جاتا ہے کہ جس رب نے پہلی بار نعمتیں دی تھیں وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے اور پہلے سے بڑھ کر عطا کر سکتا ہے۔ انسان مایوس کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان فطرتاً جلد باز ہے۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اسے اچھے حالات کی امید نہیں رہ جاتی۔ انسان اپنے اوپر وہی حالات طاری کر لیتا ہے جو اس کے ماحول پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ نعمتیں چھن جاتی ہیں تو اسے لگتا ہے اب کبھی بھلائی نہیں ملے گی۔ انسان ماضی پر غور و فکر نہیں کرتا اور مستقبل کی فکر نہیں کرتا، اس لیے مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے پاس موجود چیزوں کو بھول جاتا ہے اور کھوئی ہوئی چیز کے غم میں مبتلا ہو تو مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا سب کچھ لٹ گیا، یہ سوچ اسے مایوس کر دیتی ہے۔ مایوسی سے کیسے بچیں؟ جب انسان کھوئی ہوئی چیز کا غم کرنے کی بجائے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو محسوس کرے تو مایوسی سے بچ سکتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ انعامات پر میرا حق نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی تو مایوسی سے بچ سکتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ یقیناً بڑا بھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود آیا 10۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ یعنی اگر شر اور مصیبت کے بعد اسے آرام میسر آتا ہے، مثلاً بیماری کے بعد شفا نصیب ہو جائے، تنگی کے بعد آسانی مل جائے اور خوف سے نجات مل جائے، تو وہ خیال کرتا ہے کہ مصیبت کا وقت ٹل گیا اور اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اتراتا ہے اور اپنے آپ کو عزت والا اور دوسروں کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے۔ اسے خوشحالی کے نشے میں یوں لگتا ہے کہ یہ بھلائی ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ انہ لفرح فخور، بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے، اور وہ اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق ملنے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر فخر اور تکبر کرتا ہے۔ یہی خود پسندی اسے دوسروں کو کمتر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ انسان کب اطراحت میں مبتلا ہوتا ہے؟ انسان جب یہ نہیں سمجھتا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں تو اطراحت میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان دوسروں کو اپنے سے کم دیکھتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے اور فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اطراحت اور فخر سے کیسے بچیں؟ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ انعامات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اگر وہ دے سکتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا حق نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، تو اس شعور کے ساتھ انسان فخر میں مبتلا ہونے سے بچ سکتا ہے۔
رب العزت کا فرمان ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سورۃ النساء آیا 79۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ ہود آیا 11۔ الا الذین صبروا، مگر جن لوگوں نے صبر کیا۔ آزمائش میں صبر کرتے ہیں، انسان اطراحت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر جسے اللہ تعالیٰ برے اخلاق سے نکال کر اخلاق حسنہ کی توفیق سے نوازتے، کامل ایمان والے نہ مایوس ہوتے ہیں نہ اتراتے ہیں، بلکہ راضی برضا رہتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں اور آسانیوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ وعاملوا الصالحات، نعمت پر شکر ادا کرنے کے نیک کام کرتے ہیں، یعنی واجبات اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے، جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بدکاری کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھی عجب حال ہے، اس کے ہر معاملے میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ بات سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی اور اس نے شکر ادا کیا تو اس میں بھی ثواب ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچا اور اس پر صبر کیا تو اس میں بھی ثواب ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے گناہوں پر مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، یہی اجر کبیر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا کانٹے سے بڑھ کر یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف اسے پہنچتی ہے تو اس کے عوض اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرتے کہ اگر رسول ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں، بازار کیوں جاتے ہیں؟ کبھی کہتے کہ مسلمانوں ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان کی باتوں سے پریشان ہو کر اپنے فرائض میں کمی نہ آنے دیں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یقیناً تمہارا دل اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ سورۃ الحجر آیا 97۔
شاید کہ آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر وحی کا بعض حصہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کی نکتہ چینی سے آپ پریشان نہ ہوں۔ رب العزت نے فرمایا، ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الاعراف آیا 2۔ یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ ان کی باتوں سے آپ کا دل دکھ رہا ہے، آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں، یا آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا، تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ سورۃ الفرقان آیا 7 اور 8۔ انما انت نذیر، یقیناً آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، میں تو صرف خبردار اور چکنا کرنے والا ہوں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ جھٹلانے والوں کا اللہ ذمہ دار ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اس آیت میں اس امر کی طرف رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دعوت پر اعتراض کرنے والے معترضین کے اعتراضات اور رد و قدح کی بنا پر دعوت دین سے رک جائے، خاص طور پر جب کہ اس رد و قدح پر کوئی دلیل نہ ہو اور دعوت میں کوئی خامی بھی نہ ہو۔ نیز یہ کہ داعی کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنی دعوت پر مطمئن ہونا چاہیے۔ وہ اپنے راستے پر گامزن رہے اور اپنی منزل کو سامنے رکھے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ داعی نئے نئے مطالبات پیش کرنے والوں کو اہمیت نہ دے، صرف دلائل ہی ان کے سامنے رکھے۔ تمام مسائل پر ایسے دلائل کا قائم کر دینا جن کا توڑ نہ کیا جا سکے، یہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اقامت دین کے لیے چن لے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آمین۔